کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج حاضر خدمت۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بیسک یونٹس آف دا فیملی کو، یعنی ایک مدر کو، ایک کیئر ٹیکر کو دین سکھانا ہے تاکہ وہ دین سیکھے، شریعت مطہرہ کے احکام پہ عمل کرے، اور پھر اس کو جب وہ پریکٹسنگ مسلم کی حیثیت سے اس کے چھوٹے دیکھیں گے جو اس کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ بھی دین پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور سکھایا جناب عمل کر کے جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے رہیں گے اور آپ خود عمل نہیں کیجئے گا تو آپ کے بچے بھی آپ کی بات نہیں سیکھیں گے۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارا دین ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ دین اسلام سلامتی والا دین ہے۔ اس کے ہر معاملے میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر اسپیکٹ سے، جس اسپیکٹ سے آپ اس کو دیکھیے، اس میں خلق خدا کی خدمت اور ان کے لیے یعنی کس طرح سے آپ کو نافع بننا ہے، یہی دروس ملتے ہیں۔ معاشرے میں جو توازن ہے اور جو امن ہے، اس کا جو بہت ہی پیارا سا ایک فارمولا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور اسلامی آداب اور اصول و ضوابط کو پریکٹس کرتے چلے جانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دینیات سکھائی ہیں، جو ہمیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، بس وہی تمام اطوار سیکھ لیجئے۔ یہ مینرز ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ وہ جیسچرز ہیں، یہ وہ ایکسپریشنز ہیں which are used to acknowledge someone's presence، اور یہی جو جیسچرز اور مینرز ہیں، یہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بھی آ جائیں، اور یہ کامیاب زندگی کا راز ہے۔ آج ہم یعنی ایٹیکیٹس آف میٹنگ اینڈ گریٹنگ، یعنی جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کن باتوں کو فالو کرنا ہوگا، یعنی اسلامی طریقہ کیا ہے کسی سے ملاقات کرنے کا۔ ہمارا جو موضوع ہے آج وہ ہے ملاقات کے آداب اور احکام۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ دونوں ہی خوش بیان ہیں، خوش گفتار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں جناب عالمہ حرا ابراہیم کو، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عالمہ لائبہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت آپ کرتی رہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کو ویلکم کروں اور آج کا پروگرام شروع کریں گے۔ لیکن جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے اور فیض بخش بھی ہیں، فیض گستر بھی ہیں اور نفع بخش ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مومن نفع بخش ہی ہوتا ہے، تو آپ مجھے اس کے جامع تصویر نظر آتے ہیں۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجی ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں ملاقات کے آداب و احکام کے تعلق سے۔ ہم جب کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کے ہم گریٹنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ہمارا دین ہی سکھاتا ہے۔ یعنی ہم اسے انشور کر رہے ہوتے ہیں، ہم ضمانت دے رہے ہوتے ہیں مخاطب کو کہ تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اتنا پیارا دین۔ ملاقات کے حوالے سے ہی بات ہم چاہیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ گفتگو کا آغاز کیجئے کہ کیا آداب ہیں، یعنی جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس تعلق سے۔
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قوم ہو، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی الفاظ ان کے اپنے ہوتے ہیں، جیسے کہیں ہیلو، کہیں ہائے، جیسے ہندی میں نمستے۔ تو قرآن پاک ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اتنا پیارا دین ہے کہ صرف ہمیں عبادت کے اصول نہیں سکھائے، صرف اس نے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، بلکہ حسن معاشرت میں ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو معاشرتی تعلقات ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جو ہمارے ملاقات کے آداب ہیں، ان کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے انداز میں اس کو جواب دو، سبحان اللہ۔ اور یا پھر انہی الفاظ کے ساتھ اس کو اس کا جواب لوٹاؤ۔ تو کتنی پیاری تعلیم ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی آپ سے ملاقات کر رہا ہے، آپ سے سلام دعا ہوئی، آپ اس کو اس سے اچھے، اس سے احسن انداز میں اس کو سلام کا جواب دیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا السلام علیکم تو جواباً عرض کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواباً کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جس قدر الفاظ کی زیادتی اور اضافہ ہوگا، اس قدر اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک، یہاں میں آپ کو روکوں گی۔ کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں تک آپ نے رک جانا ہے، بات کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد۔ درود پڑھتے رہیے۔ احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین، آج ہم بات کر رہے ہیں آداب زندگی، اور کون سے آداب سیکھ رہے ہیں؟ پہلے جناب ملاقات کرنے کے، یعنی وین یو گریٹ سم ون، تو کس طرح سے آپ کو ان کو ویلکم کرنا ہے۔ جی آپ کی سمت آئیں گے، آپ کی بات مکمل ہونی چاہیے۔ جی میں یہی عرض کر رہی تھی کہ دین اسلام نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز سے ملاقات کے آداب سکھائے ہیں، اور اس کے رہنما اصول ہمیں فراہم کیے ہیں۔ جیسے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ کسی کے گھر آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اور جب آپ کسی کے ہاں پہنچ گئے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی باہر ہی ملاقات ہو گئی، اہل خانہ سے پہلے ہی ملاقات ہو گئی، تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو پہلے ان کو سلام کرنا ہے، یعنی سلامتی کی دعائیں دینی ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز وہ سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے، سلام کرنا ہے۔ اور اگر آپ اندر جانا بھی چاہ رہی ہیں تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پہلے سلام کریں پھر اندر آنے کی اجازت طلب کریں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، گفتگو سے پہلے سلام کیجیے۔ تو یہ سلام یہ آپس میں محبت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے کہ ہم کسی سے بھی ملاقات کریں، ہمارا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جائے تو آپس میں محبت، آپس میں ملنساری بھی اسی طریقے سے بڑھتی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعاؤں سے ایک دوسرے سے ملنے کا اور دن کا آغاز کریں۔ سبحان اللہ، یعنی ہم کسی سے مل رہے ہیں اور آغاز گفتگو ہی سلام سے ہو رہا ہے، ہم دعا دے رہے ہیں، تو کتنا پیارا دین ہے، سلامتی والا دین ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ لائبہ مجھے یہ بتائیے کہ ہاتھ ملانے اور گلے جو ملا جاتا ہے، یعنی مصافحہ اور معانقہ، اس تعلق سے جو دینی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ مصافحہ اور معانقہ یہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جی، اور یہ مردوں کے لیے سنت ہے مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا بھی، جیسے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معانقہ فرمایا۔ اسی طرح مصافحے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں
تو جدا ہونے سے قبل ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مصافحہ ہے یہ گناہوں کے بخشنے کا بھی ذریعہ ہے، اور یہاں مراد جو ہے گناہوں سے وہ گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہوتی ہے۔ جب یہ تو بات ہو گئی کہ مردوں کے لیے تو مصافحہ اور معانقہ سنت ہے، تو خواتین بھی کر سکتی ہیں یا پھر نہیں کر سکتی؟ تو اگر خواتین بھی اگر کرتی ہیں، کسی سے خواتین کے ساتھ ہی معانقہ کریں یا مصافحہ کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، خواتین کے ساتھ معانقہ خواتین کر سکتی ہیں اور اسی طرح مصافحہ بھی کر سکتی ہیں۔ صحیح، خاتون خاتون سے ہاتھ بھی ملا سکتی ہے اور گلے بھی مل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بعض یہ کلچر پایا جاتا ہے بعض جگہوں پر کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، خواہ وہ آپ اپنے استاد سے ہاتھ ملائیں، پیر مرشد کوئی بھی آپس میں، یعنی مرد اور عورت جو محرم نہیں ہیں وہ آپس میں نہیں ملا سکتے، بلکہ بہن بھائی ان لوگوں کا بھی ہاتھ ملانا یا پھر معانقہ وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یا پھر کوئی اس وجہ سے مصافحہ نہ کرے کہ بھائی میں تو جو درجے میں ہوں وہ بڑا ہوں اور سامنے والا چھوٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سنت، اور آپ سے تو آپ تو سب سے بڑے ہیں نا، آپ سے تو سارے چھوٹے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر ایک سے جو ہے وہ مصافحہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تکبر ہے، ایک تو تکبر سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام میں پہل کر دیا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تکبر جو ہے وہ ہمیں اس میں نہیں لانا چاہیے کہ بطور تکبر ہم کسی سے مصافحہ ہی نہ کریں کہ وہ چھوٹا ہے اس وجہ سے، تو یہ بالکل مناسب نہیں، بلکہ سلام میں پہل کی جائے، ٹھیک ہے۔ شرعی تعلیمات یہ ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ملاقات کے آداب اور احکام کے تعلق سے معانقہ، مصافحہ، دینی تعلیمات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہمارا دین دین اعتدال ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے۔ انسان جو ہے وہ مدنی و طبع ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اکیلے زندگی نہیں گزارتا۔ تو لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس میں بھی ہمارا دین متین ہماری بہترین رہنمائی فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ بھی مثالی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مثالی تعلقات کا حکم دیا گیا ہے۔ تعلق جو ہے وہ بندے کا تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعلق بالنفس، اپنی ذات کے ساتھ تعلق، ایک ہے تعلق بالخلق، مخلوق کے ساتھ تعلق، ایک ہے تعلق بالخالق، خالق کے ساتھ تعلق۔ تو تینوں تعلقات ہمیں مثالی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، جو کامل مسلمان ہوتا ہے، کامل الایمان ہے، وہ اپنے نفس کا بھی خیال رکھتا ہے، دیگر لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ان تینوں تعلقات کو بیلنس لے کے چلتا ہے، متوازن لے کے چلتا ہے۔ بہترین اور کامیاب زندگی دین کی روشنی میں یہ ہے کہ تینوں سطح کے جو تعلقات ہیں بندے کے وہ مثالی ہونے چاہیے۔ تو انہی تعلقات میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ بندہ جب کسی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو ملاقات اچھے انداز پر کرنی چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ تیوری چڑھا لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، ہمارا دین اس کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ بلا وجہ تیوری نہیں چڑھانی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ریزرو رہتے ہیں اور شاید یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، یا ہم بہت کوئی مصروف ہیں، یا ہم کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، تو کوئی اگر انہیں سلام بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو سلام کا جواب نہیں دیتے، اور اگر سلام کا جواب بھی دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہوں۔ چہرہ ان کا ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ایسے تیوری چڑھی ہوئی کہ جیسے پتہ نہیں کیا کسی نے ان کو جو ہے وہ کیا کہہ دیا ہے، برا کہہ دیا ہے، کوئی سب و شتم کر دیا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے یہ سخت ناپسندیدہ انداز ہے۔ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ انداز اختیار کرنا درست نہیں ہے، ہمارا دین اس سے روکتا ہے۔ جب ہم کسی سے ملاقات کریں یا کوئی ہم سے ملاقات کرے تو ہمیں اچھے انداز میں ملاقات کرنی چاہیے۔ کم از کم ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، خندہ روئی سے ملنا، کشادہ پیشانی سے ملنا، کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے دین کو مطلوب ہے، یہ ہم سے مطالبہ
तजुर्बा है कि हमने ये काम करना है। और हदीस तैयबा के अंदर भी यही तालीम फरमाई गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तहकिरन्ना मिनल मारूफि शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्क। नेकी में से, भलाई में से किसी चीज़ को हकीर ना जानो, चाहे इतनी बात ही क्यों ना हो कि तुम अपने भाई से खिले हुए चेहरे के साथ मिलो, खंदा पेशानी से मिलो। यानी ये जो खंदा पेशानी के साथ मिलना है, ये मिलना ये हकीर नहीं है, ऐसे हकीर समझने से मना किया गया है। ये नेकी का काम है और ये भी अजीम नेकी है और ये भी फ़ायदा मंद है। इसका दुनियावी फ़ायदा भी ज़ाहिर होता है कि लोग ऐसे आदमी को खुश अखलाक कहते हैं, ऐसे आदमी की तारीफ़ करते हैं। और दीनी फ़ायदा है कि जब अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा तो अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होगा। तो खल्क की नज़र में भी बंदा इससे पसंदीदा बनता है और खालिक के यहाँ भी बंदा पसंदीदा हो जाता है। तो कुशादा पेशानी से मिलना चाहिए, खंदा रुई से मिलना चाहिए, इल्ला ये कि कोई ऐसा मौका है कि जहाँ पे शरीयत आप पर ये लाजिम करती हो कि आप अगले के साथ उस वक्त खंदा पेशानी से पेश आना या ट्रीट करना शरीयत नापसंद करती हो या शरीयत आप पे रोक लगाती हो, वहाँ पर ठीक है, शरीयत ने मना किया। अदरवाइज़ आम हालात में खंदा पेशानी से मिलना ये शरीयत की तालीम है, ये दीन की तालीम है, हमें इस तरह मिलना चाहिए। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आपका अंदाज़, मुबारक अंदाज़ भी यही था। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब भी अल्लाह के नबी मुझे देखते थे, मारानी इल्ला दाहिका, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया मैं आता था, एक तो कभी आपने मुझे अपने पास आने से रोका नहीं, कभी आपने मा हजबनी, कभी मुझे रोका नहीं है। और दूसरा क्या, वला रानी इल्ला दाहिका, कि जब भी मुझे आप देखते थे तो मुझे देखकर आप मुस्कराते थे, आप हंसते थे। यानी ये देखकर, अल्लाह के नबी का ये अंदाज़ देखकर आप खुश होते थे ना, इसीलिए आपने उसको बयान किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़ ये था कि लोगों से मिलते थे, खंदा पेशानी से मिलते थे। कोई आपसे बात करता था तो आप पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे। ऐसे नहीं कि आप जो है वो देख उधर रहे हैं और बात जो है वो अगला बंदा बात कर रहा है, आप उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे, आपकी पूरी तवज्जो उसकी तरफ होती थी। जब तक अगला बंदा बात मुकम्मल नहीं कर लेता था, आप उसकी तरफ से रुखे ज़ेबा हटाते नहीं थे। ऐसे ही कोई अगर आपका हाथ पकड़ लेता था बात करते हुए तो जब, या मिलते हुए, तो जब तक वो हाथ नहीं छोड़ता था आप अपना हाथ नहीं छुड़ाते थे। ये आपका मुबारक अखलाक था। तो ये हमारे जो मुलाकात का जो अंदाज़ है, जो मुलाकात का तरीका है, उसमें बुनियादी तौर पर ये मलहूज़ रखना ज़रूरी है कि हम अबूस ना हों, यानी तेवरी चढ़ी हुई ना हो, अच्छे अंदाज में मिलें, खंदा पेशानी से मिलें। किसी को हमारे अंदाज से ये ना लगे कि हम उसे हकीर समझ रहे हैं या हम उसकी तजलील कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। बाकी रह गई शरई हुदूद कुयूद, वो अपनी जगह मलहूज़ हैं। ये सारी गुफ्तगू जो है इसके अंदर ये उससे हट कर है, महरम ना महरम की तमीज़ वो अपनी जगह पर है। यानी ये गुफ्तगू मैंने की ख़वातीन के साथ मुलाकात के तनाजुर में या मर्दों की मर्दों के साथ मुलाकात के तनाजुर में। बाकी जो महरम ना महरम की हुदूद शरीयत ने रखी हैं वो अपनी जगह बहरल हुदूद मुसल्लम हैं, और महरम ना महरम की जो तमीज़ है वो बहरल रखी जाएगी। उसमें इस तरह का अंदाज़ इख्तियार करना, मुलाकात का जो मना किया शरीयत ने, उससे बहरल रोका जाएगा। ये खातून का खातून से मिलना, मर्द का मर्द से मिलना, उसके हवाले से मैंने एक जनरल आपके सामने तालीमात बयान कर दी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। बाज़ जगह ये देखने में आता है हाफिज़ा हिरा इब्राहिम के मुलाकात के वक्त अपने टीचर से, असातिज़ा से, पीर व मुर्शिद से, जिन्हें बड़ा समझते हैं, तो उनके जो छोटे हैं वो सर झुका के उनसे मिला करते हैं और उनसे दुआ लेने की भी गरज होती है इसमें। तो हमारे दीन की इस हवाले से क्या तालीमात हैं? जी बिल्कुल, बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि छोटे वो बड़ों के सामने झुक जाते हैं, तो हमें यहाँ पर फिर मकसद देखना होगा, क्योंकि बग़ैर किसी मकसद के किसी के भी आगे झुकना ये ममनू है। हल्का सा सर को झुकाना, जो अब बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग हैं सामने, उनके आगे सर को झुका दिया, हाथ फेर देते हैं। मकसद ये है, चूँकि यहाँ पे मकसद चेंज हो गया, मकसद झुकना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि वो हमारे सर पे हाथ रख दें, हमें दुआ दे दें। या इसी तरीके से सामने वालिदैन हैं, उनसे आप मुसाफहा कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मुलाकात कर रही हैं और आप साथ में झुक गई। आपका मकसद ये है कि आप उनकी दस्तबोसी कर लें, हाथ चूम लें। तो चूँकि मकसद चेंज हो गया, अब ये मकसद झुकने का मकसद नहीं पाया गया, बल्कि ये अदब व एहतराम है, ये आपकी दस्तबोसी मकसद है, दुआएं लेना मकसद है, सर पे हाथ रखवाना मकसद है। तो इसकी इजाज़त है, इसमें शरान कोई कबाहत नहीं। लेकिन अगर महज ताज़ीम के इरादे से झुका जाए या कोई नियत नहीं, वैसे ही झुका जाए, तो इसको शरीयत ने मना किया है। और ताज़ीम के इरादे से अगर झुका जाए तो ये तो ममनू है और मकरूह है
اور اگر اس حد تک جھکا جائے کہ حد رکوع کو پہنچ جائے، یعنی حد رکوع اس کی تعریف یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائیں تو وہ گھٹنوں کو لگ جائیں، تو علماء فقہا نے تو اس کی سختی سے تردید کی ہے، اس کو منع کیا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں اس کو حرام بھی لکھا گیا ہے۔ تو بس مقصد چینج ہوا، پرپس چینج ہوا تو پھر احکام بھی چینج ہو گئے۔ اگر مقصد دست بوسی ہے، ہاتھ چومنا ہے، عزت ہے، تکریم ہے، کہ آپ بزرگ کا ادب اور احترام کر رہے ہیں، ان سے دعائیں لے رہے ہیں، برکتیں لینے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھوا رہے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ کسی زمانے میں خط کو عالمہ لائبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، کسی زمانے میں خط کو نصف ملاقات کہا جاتا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ناؤ اے ڈیز تو سوشلی پیپل آر ایکٹیو، اور سوشل میڈیا اور دیگر ایپس اور موبائل فونز ہاتھ میں، گیجٹس کی یہ دنیا ہے نا۔ اب فون پہ ہم جب کسی سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بات چیت کرنے کی اب کیا ہدایات ہیں، ہمیں کون سی گریٹنگز یوز کرنی چاہیے، اور یہ جو ہیلو ہائی کی دنیا ہے اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ اچھا، یہ پہلے ہمارے پاس جو ہے خط کے ذریعے ہی لوگ کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے، یعنی اور پھر بات چیت بھی اتنی زیادہ طویل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کوئی لکھے گا کتنا ہاتھ سے لکھ لے گا نا، تو مختصر بات ہوا کرتی تھی اور لمبے عرصے کے بعد بھی ہوتی تھی۔ تو بٹ ان ماڈرن ایرا ہمارے پاس بہت زیادہ ذرائع آ گئے ہیں کمیونیکیشن کے، موبائل فونز آ گئے ہیں، تو ہم اس پہ بآسانی میسج کر لیتے ہیں، کالز کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ویڈیو کال بھی کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم لائیو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں، تو اسی طرح اسی موبائل پر بھی ہے کہ ہم ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم لائیو ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو موبائل فون پر بھی اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی ہمیں آداب کا خیال، جیسے کہ ملاقات کے آداب ہیں کہ اچھی طرح جو ہے وہ گفتگو کی جائے اور ہنس کر ملاقات کی جائے، یہ تمام چیزوں کو وہاں پر بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ جب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ وغیرہ پر یا پھر دیگر اپلیکیشنز وغیرہ پر کچھ ایموجیز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں، اور بعض ایسے نامناسب اسٹیکرز وغیرہ ہوتے ہیں جو السلام علیکم کے ساتھ بھیج دیے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، یا پھر بعض اوقات السلام علیکم کی جگہ اس کا شارٹ فارم یوز کرتے ہیں، تو یہ تمام طریقے جو بس یہ لکھ کے بھیج دیا کافی ہے، یہ اتنا بھی نہیں کریں بھائی، یہ تمام تعلیمات ہماری شریعت کی نہیں ہیں۔ تو شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے، ہم اگر موبائل فون کے ذریعے بھی رابطہ کریں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ جو خط کے تعلق سے بات ہوئی ہے، اور ماڈرن ایرا میں یہ جو رابطوں کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں سمجھائیے گا، لیکن اس بریک کے بعد درود پڑھتے رہیے۔ احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں آداب ملاقات کے تعلق سے، اور آپ کی کالز کو بھی ویلکم کیا جائے گا، اور عالمات میرے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں۔ آن دی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرمائے، ان کے سمت بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، بعض جگہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ملاقات کے وقت چھوٹے بڑوں کے آگے ہلکا سا سر جھکاتے ہیں، ان کا دست شفقت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیرنٹس کے آگے، اپنے ٹیچرز کے آگے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اور کسی زمانے میں خط کو نصف ملاقات کہا جاتا تھا، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل فونز اور اسمارٹ فونز یوز کیے جا رہے ہیں، تو اب اس پہ ہم کیسے رابطہ کریں لوگوں سے، کیا دینی تعلیمات ہوں؟ دیکھیں، پہلی چیز جو ہے اس کا تعلق تو رسپیکٹ کے ساتھ ہے، تو اس میں ایک جو ہے وہ قاعدہ سمجھ لیں پہلے کہ تعظیم تکریم جو ہے، کسی کو رسپیکٹ دینا، گریس دینا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھی تعظیم دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، لیکن اس کا ایک ڈیکورم ہے، اس کے اندر ہی ہم لوگوں کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں، اس سے باہر اگر ہم رسپیکٹ دیں گے تو دین اسے منع کرتا ہے۔ تعظیم کے کچھ طریقے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، غیر اللہ کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرنا منع فرمایا گیا۔ ایک طریقہ تو سجدے کا ہے کہ سجدہ جو ہے اس میں بھی اب تعظیم ہوتی ہے، لیکن یہ جو سجدے کے ذریعے تعظیم کرنا ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے چاہے عبادت کی نیت نہ ہو، یعنی عبادت کا سجدہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے ہی ہے،
تعظیم کے لیے جو سجدہ کرنا ہے، جیسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، سجدہ تحیت بھی کہتے ہیں، یہ سجدہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سے پچھلی شریعتوں میں یہ طریقہ تھا کہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، سجدہ عبادت کی اجازت تو نہیں تھی، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی سے بھی ممانعت فرما دی گئی سد ذرائع کے طور پر، تاکہ کوئی اس سے عبادت کی طرف نہ چلا جائے، سجدہ عبادت نہ کرنا شروع کر دے مخلوق کو، تو سد ذرائع کے طور پر یعنی ذریعے روکنا برائی کے، تو برائی میں مبتلا ہونے کا، کفر میں مبتلا ہونے کا، شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا، خدشہ تھا، اس خدشے کے پیش نظر سجدہ تعظیمی سے بھی روک دیا گیا کہ سجدہ عبادت بھی اللہ کے ساتھ خاص اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کو آپ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی رسپیکٹ کی نیت ہے، بھلے کوئی بھی ہو آپ کے سامنے، والدہ ہوں، والد ہوں، پیر و مرشد ہوں، استاد ہوں یا اور کوئی قابل تعظیم ہوں، ان کے آگے اگر آپ سجدہ کریں گے، عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی کفر ہے، تعظیم کا سجدہ کریں گے تو کفر تو نہیں لیکن یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، سجدہ تعظیمی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تعظیم اللہ کے ساتھ خاص ہے، دوسری تعظیم ہے رکوع، رکوع کرنا، رکوع میں جھکنا کسی کے آگے تعظیم کی نیت سے، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ملاقات کرتے وقت جھکنا ہے تو رسپیکٹ دیتے ہوئے تو ہلکا سا سر کو خم دینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، یا ایسے ہی بعض اوقات لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ جھک جانا کہ اس حالت میں ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ کہلاتا ہے حد رکوع۔ تو جس طرح رکوع اللہ کے ساتھ خاص ہے تو بلا وجہ حد رکوع تک جھکنا یہ منع ہے بلا وجہ، تعظیم کی نیت سے بطور خاص کہ تعظیم کی نیت سے حد رکوع تک جھکنا یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ اللہ کے آگے اس طرح جھک سکتے ہیں، غیر اللہ کے آگے نہیں جھک سکتے۔ تو اگر کوئی دست بوسی کر رہا ہے، دست بوسی کے لیے جو جھکنا ہے تو یہ دست بوسی کے لیے جھکنا ہے، نہ کہ خالی تعظیم کے لیے جھکنا۔ اسی طرح جو ہے اگر خاتون ہے وہ اپنے والد کے آگے سر جھکا رہی ہے کہ والد اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، دست شفقت رکھ دیں، یا کسی اور محرم کے سامنے ایسے سر جھکا رہی ہے بڑے کے سامنے کہ وہ دست شفقت جو ہے وہ سر پہ رکھ دیں، تو اب یہ جھکنا بھی چونکہ یہ صرف تعظیم کے لیے جھکنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھوانے کے لیے جھکنا ہے، تو اس جھکنے کی اجازت ہے بلا وجہ۔ ایسی جو ہے وہ پاؤں چومنے کے لیے، والدہ کے پاؤں چومنے کے لیے کوئی جھکے گا تو ظاہری بات ہے والدہ کے پاؤں جھک کر چومے جائیں گے، نہ کہ یہ کہ والدہ کا پاؤں اٹھا کے چوما جائے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح جھکتا ہے تو یہ جھکنا جو ہے وہ صرف تعظیم کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا الگ سے ایک مقصد موجود ہے، اس جھکنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں نہ وہ ہاتھ چومتے ہیں، نہ جو ہے انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھوانا ہے، وہ ویسے ہی دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے اتنے زیادہ جھک جاتے ہیں کہ اگر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں سے بھی نیچے تک جاتے ہیں، اور نیت بھی تعظیم کی ہوتی ہے، تو ان کا ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے لیکن بار بار کریں گے تو کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس تعظیم کی اجازت نہیں ہے، یہ تعظیم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر آپ تعظیم سے ہٹ کر اور کسی مقصد کے لیے جھک رہے ہیں وہ جھکنا ٹھیک ہے چلے گا، لیکن صرف تعظیم کی نیت سے جھکنا اس کی اجازت نہیں ہے، اتنا زیادہ جھکنے کی۔ معمولی سے سر کو آپ نے خم کیا ہے، بینڈ کیا ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب رابطے کے تعلق سے جو بات ہوئی کہ جب آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیلو ہائے وہ جیسچرز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور جو نیو جنریشن ہے وہاں تو ماشاءاللہ آوے کا آوا ہی ہمیں ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہیلو ہائے پہ ہی اتفاق کر لیتے ہیں۔ کیا یہ کفایت کر جائے گا ہیلو ہائے؟ ہیلو یا ہائے کہنا یہ فی نفسی ہی ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن شریعت کو پسندیدہ یہی ہے، دین اسلام میں محبوب یہی ہے، سنت نبوی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا سبب یہی ہے کہ آپس میں سلام کو رائج کیا جائے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، کیونکہ یہ ایک محبت پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیلو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلو ہیل سے بنا ہے، ہیل کے معنی ہے جہنم، تو ہیلو کا معنی ہو گیا جہنمی، تو یہ مسکنسیپشن ہے، بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ہر معاشرے میں اپنے اپنے طریقے رائج ہیں، کہیں ہیلو کہیں ہائے، لیکن ہمیں جو دین اسلام نے
جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ہماری دینی پہچان ہے، وہ ہماری دینی اخلاق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، اور وہ یہی ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے اچھے انداز میں تم اس کے سلام کا جواب دو، یعنی اپنی جو دینی پہچان ہے اس کو ترک نہ کریں، سنت نبوی کو فروغ دیں کہ اس میں اجر و ثواب بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں سلامتی بھی ہے، اور یہ دخول جنت کا سبب بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی پہ عمل سے معاشرے میں پھر توازن بھی قائم رہ سکے گا۔ میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی، اور ایک تصور یہ بھی ہے بہنا کہ باپ یا بیٹا یعنی اپنی بہن سے ملنے، اگر بھائی جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، پانی کا گلاس بھی مت لانا بہن تم نا، یہ تو معیوب سمجھا جاتا ہے، مطلب ان کی کوئی رسپیکٹ میں کمی آ گئی اگر انہوں نے بیٹی یا بہن کے گھر میں کچھ کھا پی لیا۔ عند الشرع کی کیا حیثیت ہے؟ جی ہمارے ہاں لوگوں میں بڑا ہی عجیب رویہ ہے کہ بیٹی کے گھر کھانے پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، کچھ تو بڑے ہی اوائڈ کرتے ہیں، اور کچھ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ جو ہے نا یہ اوائڈ کرنے پر مزید ابھارتا ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے اس کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی اور بہن کے گھر ہی ہم کھانا کھانے کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ سوچیں کہ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں ہی نہیں، یا پھر بیٹے ہیں لیکن وہ دور رہتے ہیں اور بیٹی قریب رہتی ہے، تو ایسے میں بوڑھے والدین کس سے اپنے دل کا حال بیان کریں اور کس سے جو ہے وہ ہمدردی حاصل کریں؟ تو ایسے میں تو والدین جو ہے بیٹی سے زیادہ رغبت بھی رکھتے ہیں، اور چونکہ بیٹی دوسرے کے گھر بھی چلی جاتی ہے نا تو ان کے معاملے میں سینسیٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ان سے ملنے میں رغبت بھی اتنی رکھتے ہیں، پھر شفقت بھی اتنی کرتے ہیں۔ پھر ایسے میں یہ رویہ رکھنا کہ اگر وہاں پہ کھا لیا تو لوگ جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے، تو یہ تو خود ایک برا کام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دعوت پر بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ آپ کے ہاں تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے وہاں جا کر کھانا بھی تناول فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لمیٹیشنز ہیں یہ ہم نے خود اپنے لیے مقرر کر رکھی ہیں، اپنے لیے خود ہی ہم نے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ شریعت ہمیں جو ہے ان تمام باتوں سے روکتی ہے۔ اچھا، پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے اور پانی پینے کو تو بہت معیوب سمجھتے ہیں، لیکن وہیں پر بیٹی اور یا پھر بہن ہو اس کا وراثت کا سارا حصہ لے لیں وہ ہمیں برا نہیں لگتا۔ تو جہاں شریعت ہمیں، وہاں تو ہمیں روکتی ہے شریعت کہ ایسا نہ کرو، وہاں ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن یہاں شریعت ہمیں نہیں روکتی تو یہاں ہم رکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمیں اپنی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ بس بات یہ ہے نا کہ یہ جو ہم نے ایک عوام الناس میں جو تصور پایا جاتا ہے نا لوگ کیا کہیں گے، اس کو ریپلیس کر دیجئے کہ اللہ خفا نہ ہو جائے، کہیں میرا رب نہ ناراض ہو جائے، اور اس کو راضی رکھنا ہے اس جملے سے، تاکہ آپ کی زندگی میں بیلنس آ جائے۔ اللہ کی رضا ہی رحمت کا سبب ہے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، بلکہ اس میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ فرما دیں۔ یہ جو تصور پایا جاتا ہے والد اور بھائی ملاقات کے لیے جب جاتے ہیں تو کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یا ایسا کرنا جو ہے کوئی نحوست کا سبب ہے، یا کوئی بلا نازل ہونے کا سبب ہے، یا مصیبت کا سبب ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے غلط ہے، پھر تو ہم اس کو کنڈیم ہی کریں گے کہ کوئی اس کو ناجائز سمجھ رہا ہو یا اس کے پیچھے کوئی باطل خیال ہو، باطل گمان ہو، پھر تو اس کو کنڈیم ہی کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی خودداری کی وجہ سے نہیں کرتا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بھائی یا والد وغیرہ اس طرح جاتے ہیں اور اگر نہیں کھاتے یا پیتے تو وجہ یہ نہیں ہوتی عام طور پر کہ وہ جو ہے وہ کھانا یا پینا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں یا نحوست سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ خوددار ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ اسے خودداری کے منافی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جا کے اب ہم بچی کے گھر گئے، اپنی بچی کے گھر جا کے ہم کھانا پینا کریں گے، ہم کھانا پینا اپنے گھر میں کریں گے۔ تو اگر وہ خودداری کی وجہ سے اس سے بچتے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کو کوئی ہم کنڈیم نہیں کریں گے، پھر یہ کنڈیم کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو خودداری کی وجہ سے ہے تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن کسی باطل خیال کی وجہ سے ہے یا ناجائز سمجھنے کی وجہ سے ہے تو پھر غلط ہے۔ رہ گیا لوگوں کا جو ہے وہ کیا کہنا، جو ہے اس کے اندر بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، اس کو ہم روکتے ہیں کہ لوگوں کے کیا کہنے سے آپ جائز کاموں سے نہ
رکا کریں. جائز کام کرنا چاہیے, صرف لوگوں کے خوف سے نہیں چھوڑنا چاہیے. عبادت ہے یا ثواب کا کام ہے, لوگوں کے کہنے سے نہیں چھوڑنا, کرنا ہے. لیکن اگر کوئی غلط کام سے رکتا ہے یا ناجائز کام سے رکتا ہے تو بھلے لوگوں کے خیال سے ہی رک رہا ہو, چلیں کم از کم لوگوں کا حیا تو کر رہا ہے. ویسے تو خوف خدا سے رکنا چاہیے تھا, لیکن اگر لوگوں کے خوف سے بھی رک رہا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں کے خیال سے کیوں رک رہے ہو بھائی, تم جب اللہ کا خوف نہیں کر رہے تو لوگوں کا خوف کیوں کر رہے ہو, لوگوں کے سامنے بھی کرنا شروع کر دو. دین اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہم اس طرح کی حوصلہ افزائی کریں کہ اگر کوئی خلوت کے اندر جو ہے گناہ کر رہا ہے تو وہ جلوت میں بھی گناہ کرنا شروع کر دے اور کوئی خوف محسوس نہ کرے کسی قسم کا. یہ تو اور زیادہ بغاوت ہے, انارکی پھیلے گی, نظام درم برہم ہوگا. تو اگر کوئی برائی کا کام ہے اس سے بچتا ہے, لوگوں کے خوف سے ہی بچ رہا ہو, تو بہرحال ہم اسے یہ تو تلقین کریں گے کہ اللہ کا خوف بھی محسوس کرو اور خلوت میں بھی بچو. لیکن اگر وہ جلوت میں لوگوں کے خوف سے بچ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اس کو ہم کنڈیم نہیں کریں گے, اس کو کنڈیم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی سے ناراضی ہوتی ہے تو لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ ملاقات کے وقت سلام نہیں کرتے, یا ایک اور جو ہے وہ تصور یہ ہے کہ سلام اگر کوئی کر بھی لے تو وہ بہن چونکہ ناراض ہیں تو وہ جواب ہی نہیں دیتی نا, کہتے اب اور کہہ بھی رہی ہوتی ہیں بہنیں کہ اب تو بھائی ہم سلام دعا سے بھی گئے نا, اب تو ہم بات ہی نہیں کریں گے اس سے. اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے, خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. تو دیکھیں سلام کرنا وہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا وہ واجب ہے. اب اگر کسی خاتون نے کسی کو سلام کیا اور ناراضی کے سبب انہوں نے جواب نہیں دیا, جان بوجھ کر یعنی سنا اور سلام کو سن بھی لیا, ان کو پتہ ہے کہ مجھ سے سلام کر رہی ہیں لیکن چونکہ ناراض ہیں اور بات چیت چھوڑی ہوئی ہے تو اب وہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے تو یہ گناہ ہے, کیونکہ ترک واجب کی ذمہ دار ہوں گی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی, ناراضی کے وقت سلام کا جواب نہ دیں. بہن کیا پیغام دیں گی آپ؟ لائبہ کیا پیغام دیں گی؟ خواتین میں مطلب یہ چیز جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ بہت زیادہ خواتین میں پائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ اس نے ایسا کر دیا, یا فلاں جگہ اس نے مجھے ایسا کہہ دیا, یا اس نے میری دوست کو ایسا کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو جس چیز سے ہمیں دین اسلام منع کرتا ہے تو پھر ہمیں دینی تعلیمات جو ہے ہر معاملے میں ہمیں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے نا, تو ہر معاملے میں ہمیں دینی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے تو ہماری زندگی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوگی. خوش رہیے, ماشاء اللہ, بارک اللہ. آدھے منٹ کی ایک وضاحت ہے, وضاحت کر دوں کہ یہ جو سلام کے سنت ہونے کی بات ہوئی اور اس کے جواب کے واجب ہونے کی بات ہوئی, تو یہ پیش نظر ہے کہ یہ سلام ملاقات کی بات ہے. ہر سلام جو ہے وہ سنت نہیں ہے, نہ ہر سلام کا جواب واجب ہے. سلام ملاقات یہ سنت مؤکدہ ہے اور سلام ملاقات کا جواب واجب ہے, اور گناہگار بھی اس صورت میں ہوگا جب کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو. عذر شرعی ہے اور اس وجہ سے جواب نہیں دیا, قطع تعلق عذر شرعی کی وجہ سے کیا ہوا ہے, تو اس صورت میں گناہگار ہونے کا حکم نہیں لگائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئیے اپنی زندگیوں کو اسلامی اصول و آداب پہ عمل کرتے ہوئے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین, دین اور خواتین.